اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ میرے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، سائنس میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، سب سے پہلے اسے تھیوری سمجھائی جاتی ہے، پھر اس کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ اور جب باری آئی تیرے میرے مدنی لجپال آقا کی اور انبیاء کی، اللہ رب العزت نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو آتے ہی اعلان نبوت فرمایا۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، بچپن میں نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، بچپن میں نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، اور دنیا کا بھی طریقہ کار ہے کہ پہلے تھیوری سمجھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، پھر پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ لیکن جب باری آئی تیرے میرے مدنی لجپال آقا کی، 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کروایا۔ کتنی دیر تک؟ 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کروایا، پریکٹیکل کروایا۔ کیا؟ پریکٹیکل کروایا۔ اور جب باری تھیوریکل کی آئی اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ اور کئی کہتے ہیں جی نبی تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ ان کا نبی اور ہوگا۔ جب ہمارے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جب محبوب کی باری آئی فرمایا رب رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کے حبیب کو قرآن پڑھایا ہے۔ اچھا، یہاں الرحمن کی جگہ پہ جہاں ہے نا الرحمن علم القرآن، یہاں اللہ الجبار بھی فرما سکتا تھا، القہار علم القرآن بھی فرما سکتا تھا۔ تو کئیوں نے کہنا تھا دیکھو جی رب نے بڑا سختی نال قرآن پڑھایا ہے، جھٹکا مار مار کے پڑھایا ہے۔ فرمایا نہیں، الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے۔ اور علمہ بالقلم، اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کو قلم کے ساتھ، اب پڑھنے کا بھی ذکر آ گیا، قلم کے ساتھ علم عطا کرنے کا بھی ذکر آ گیا، تو پتہ چلا اللہ کے محبوب وہ ہیں جن کو رب نے پڑھنا بھی سکھا کے بھیجا ہے، لکھنا بھی سکھا کے بھیجا ہے، تاکہ میرے حبیب کو دنیا کے کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ نہ طے کرنا پڑے۔ خود خدا نے پڑھا کے بھی بھیجا ہے، لکھا کے بھی بھیجا ہے۔ اور جب حبیب کو بھیجا 40 سال تک پریکٹیکل کرایا۔ کتنی سال تک؟ اور 40 سال کے بعد قرآن نازل فرمایا۔ اور جب قرآن نازل فرمایا تو رب نے دنیا کو بتایا 40 سال تک تم نے میرے محبوب کو دیکھا، 40 سال تک میرے محبوب کو، محبوب کا بچپن بھی دیکھا، محبوب کا لڑکپن بھی دیکھا، محبوب کی جوانی بھی دیکھی، محبوب کا شباب کو تم نے دیکھا۔ اور پوچھا گیا ان سے کیا سمجھتے ہو حبیب کو؟ تو وہ جو ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، عتبہ ہو، طیبہ ہو، شیبہ ہو، ابو البختری ہو، جتنا مرضی بڑا کافر ہو، کہتے سبھی یہ تھے محمد صادق اور امین ہے، صادق اور امین ہے، سبھی مانتے تھے۔ اب قرآن آ گیا، فرمایا یہ میری کتاب ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اب میرے حبیب کو بھی دیکھو۔ اب جب قرآن کو دیکھا تو اس کے زبر زیر شد مد پیش کسی جگہ کوئی شک کی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش ہے؟ اور جب حبیب کی زندگی کو دیکھا پریکٹیکلی 40 سال دیکھتے رہے، اس میں بھی کوئی شک شبہ کی گنجائش ہے؟ فرمایا جس نے قرآن ناطق دیکھنا ہو، پریکٹیکلی جس نے قرآن کو دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کے کردار کو دیکھ لے، اور تھیوریکلی جس نے کلام الہی کو دیکھنا ہو وہ یہ قرآن موجود ہے، اس کو دیکھ لو۔ تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، فرمایا میرے محبوب کا یہ خلق جس نے دیکھنا ہے وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لے، یہی تو میرے محبوب کا اخلاق تھا۔ تو جب حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی
تو اللہ رب العزت نے پہلے پریکٹیکل کرایا، پھر قرآن کو اتارا، فرمایا یہ میرے کلام کو بھی دیکھ لو، میرے حبیب کو بھی دیکھ لو، میں نے حبیب کو اتنا پڑھا کے بھیجا ہے، جو نازل کیا ہے اس محبوب کا پہلے سے لے کر آج تک عمل اسی کے مطابق ہے، عمل اسی قرآن کے مطابق ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد کی جو 23 سالہ حیات مبارکہ ہے، کائنات کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو چھوڑا گیا ہو۔ حالانکہ 23 سالوں میں، بلکہ 23 سال نہیں 100 سال بھی بابے دی عمر ہو جائے تو اپنے گھر دا نظام سیدھا نہیں کر سکتا، جڈا مرضی تکڑا ہوئے، امیر ہوئے، کوئی نہ کوئی بچہ، کوئی نہ کوئی بچی، کوئی نہ کوئی نظام وہ دے کنٹرول تو باہر ہوتا ہی ہے، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ اور پھر جو نظام وہ گھر کا بناتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہی وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اگر زندگی میں نہ بھی بگڑے تو اس کے جاتے ہی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال کے، حضور ایسا نظام عطا فرما کے گئے کہ آج عالم کفر بھی کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو پھر امن اسی نظام سے آئے گا جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے۔ اور وہ نظام آیا کیسے؟ ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، تاکہ اس تلوار کے ذریعے جو قرآن سے ادھر ادھر ہو اس کو راہ راست پہ لایا جائے، اس کو راہ راست پہ لایا جائے اور نظام اور فیصلے قرآن کے مطابق کیے جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں قیامت تک کے لیے ایسا نظام عطا فرما دیا ہے کہ جتنے بڑے سائنسدان آ جائیں، جتنے بڑے جناب وہ ٹیکنالوجی کے ماسٹر آ جائیں، اور جتنے بڑے پولیٹیکل لوگ آ جائیں، جو نظام میرے مصطفیٰ دے کر گئے اس کا متبادل نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔